ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر برائے انرجی اور یقیناً اس وقت حکومت کی توانائی کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں ایکسپورٹرز کا نقطہ نظر دیں گے جناب فواد انور کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حالیہ دنوں میں ٹیکسٹائل کونسل قائم ہوئی ہے اس سے منسلک ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر سے اوبویسلی ایک بڑے میجر ایکسپورٹر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حماد اظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پس منظر پورا سن لیا میری پوری گفتگو میں، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ شکایات جو ہماری انڈسٹری ہے، جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ حکومت اپنی بات سے مکر گئی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جس کے بعد اب انہوں نے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا ہے۔ بہت ہی مشکل معاملات ہیں، اور یہ کیوں ریزالو نہیں ہو سکے آج تک، اور آج یہ ایک طرح کا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے حکومت اور انڈسٹری کے درمیان؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ان کی گیس پہلے کاٹی اور بعد میں انہوں نے جا کے اسٹے لیا ہے۔ ہم نے ان کا گیس کی قیمت، کیونکہ ان کو امپورٹڈ گیس سپلائی ہوتی ہے پنجاب سائڈ پہ، وہ $6.5 سے جب ہم نے $9 پہ کی تو وہ اس وقت ان کو گیس کی سپلائی جا رہی تھی، اور پھر انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا کورٹ سے کہ بھئی ہم $6.5 پہ ہی رہیں گے، اور کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اس میں ہمیں 3 دن دیے گئے کہ تمام بلوں کو درست کیا جائے، اور $9 کے تمام بل جو ہیں وہ $6.5۔ جب یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا یا جب آپ کے ساتھ یہ پلیج ہوا تھا، اس کے بعد وہ سپلائیز ان انٹرپٹڈ نہیں رہی، جس کے بیسس پہ پھر وہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے اسٹے لیا، یہ ان کا کنٹینشن ہے؟ نہیں، یہ ایسی بالکل غلط بات ہے۔ جس دن انہوں نے اسٹے لیا اس وقت تک ان انٹرپٹڈ سپلائیز تھیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سپلائی جاتی ہے یہ سوئی ناردرن گیس کمپنی یا منسٹر کی منشا پہ نہیں جاتی، یہ ایک کیبنٹ کا پرائیورٹی آرڈر ہے جس کے اوپر یہ گیس جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پروسیس گیس ہے، یعنی کپڑا بنانے کے لیے جو گیس استعمال ہوتی ہے، وہ آج بھی ان انٹرپٹڈ جا رہی ہے۔ سوئی ناردرن گیس سپلائی کمپنی میں ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ اور ساری صنعت ملا کے جو پروسیس استعمال کرتی ہے وہ 2300 کے قریب ہے، جس میں سے 1870 صنعت کو آج بھی میں نے چیک کیا، ان کو بلا تعطل گیس کی فراہمی جاری ہے۔ ہاں، ہم نے کاٹا ان کو ہے جو کیپٹیو پلانٹس ہیں، یعنی کہ جو اس حکومت کی امپورٹڈ گیس جس پہ حکومت 60 ارب روپیہ سالانہ خرچ کر کے اس کو سستی کرتی ہے، اس کو انہوں نے استعمال کیا تھا نہ صرف کپڑا بنانے کے لیے بلکہ انہوں نے اس سے بجلی بنانا شروع کر دی تھی۔ اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بائی دا وے فروری 2020 میں معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ میری موجودگی میں ہوا تھا گورنر سرور صاحب کی سربراہی میں، کہ جون 2020 تک یہ سبسڈی جاری رہے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے سامنے ہے 1.5 سال بعد بھی بہرحال یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں $6.5 پہ ہی گیس جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس وقت ہمارا ایک کیبنٹ کا پرائیورٹی آرڈر ہے، پروسیس گیس جو ہے اس کو ہم پرائیورٹائز کر رہے ہیں، اور جو کیپٹیو گیس ہے، یعنی وہ گیس جو بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم نے کٹ کیا۔ لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ان میں سے اکثریت کے پاس 90% کے پاس 9 سینٹس کا ٹیرف اور بجلی کے کنیکشنز موجود ہیں، اور یہ بھی میں نے آج فیسکو سے اور لیسکو سے چیک کیا کہ اکثریت ان میں سے آلریڈی پاور کنیکشنز کے اوپر اپنی ملز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ جو بجلی کی بندش کی آپ نے بات کی، وہ فیصل آباد کے صرف 4 گریڈز ہیں جو اسموگ کی وجہ سے افیکٹڈ تھے، اور وہ چند گھنٹوں میں ان کی بجلی بحال ہو جائے گی۔ بہرحال وہ آج ڈسرپشن آیا ہے وہاں پہ۔ اچھا فواد صاحب، آپ یہ بتائیے گا ٹیکسٹائل کاؤنسل، اور آپ کو تو آپ لوگ زیادہ یہاں سندھ میں ہیں، یقیناً اس پرابلم کا بڑا جو ایک پریشر ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، مگر آپ لوگوں کو بھی اطمینان نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ایک مسائل ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی سروائیول مشکل ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ کیا مسائل ہیں جو کہ آپ کے خیال میں حکومت حل کر سکتی ہے، اس نے نہیں کیے؟ السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، پہلے اویلیبلٹی آف بجلی یا گیس اور پرائسنگ، 2 ایسپیکٹس ہیں جنہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے حماد اظہر صاحب سے یا انرجی منسٹری سے، وہ بڑے کلیئر تھے کہ ہمیں وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی دیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کو، اور آن پیپر اٹ از اسٹل ان انٹرپٹڈ، لیکن فار دا لاسٹ 1 ویک ہمیں سپلائی بہت کم مل رہی ہے۔ ان دا لاسٹ 3 days ہمیں نہ ملنے کے برابر سپلائی ملی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سوئی سدن سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں پریشر نہیں آ رہا، پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کافی ایریاز جو کراچی میں ہیں وہ ٹوٹلی بند ہیں، ان کو بالکل بھی گیس کی کسی قسم کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ ایریاز ہیں ان کو انٹرپشن سے مل رہی ہے، یعنی کہ 2 گھنٹے گیس آتی ہے، 4 گھنٹے نہیں آتی ہے۔ کوئی بھی انڈسٹری اس ماحول میں کام نہیں کر سکتی ہے۔
تو جب تک، اور دوسرا میں بتاؤں کہ ایکسپورٹ کے آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ اگر نہیں جاتے تو وہ آرڈرز کینسل ہو جاتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کو، پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت بری طرح سے ہرٹ کریں گے۔ سیکنڈلی جو پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں حماد صاحب، پہلی بات تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انڈیجینیس گیس کی پرائس جو ہے آج سندھ میں 840 روپے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو پرائس ملتی ہے انڈیجینیس گیس کی وہ اباؤٹ 600 روپے کی ملتی ہے، اور جس کو وہ ہمیں 840 روپے کی دے رہے ہیں۔ کراچی میں ایل این جی $9 پہ بالکل بھی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ کراچی میں آج بھی جو گیس ایل این جی گیس ہے وہ 2500 روپے پہ فراہم ہو رہی ہے، جس پہ کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی۔ اٹس ایبسولوٹلی ناٹ فیزیبل کہ کسی انڈسٹری کو کوئی بھی کام کر سکتا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈسکرمنیشن کر دی ہے کہ سندھ میں انہوں نے $9 جو آف کورس $6.5 تھی اس کو $9 کیا گیا۔ کراچی میں نہ کبھی انہوں نے $6.5 پہ انہوں نے ایل این جی دیے، نہ $9 پہ دیے۔ اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی کیپیسٹی انکریز ہو رہی ہے کراچی میں وہ سٹینڈ سٹل پہ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم نے ٹرف پہ لونز لی تھیں وہ لونز ری پے کرنے کے مسئلے آئیں گے، امپلائمنٹس کے مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں وہ 10 سال کی لون ہے لیکن واپس تو دینی ہے، وہ کس طرح سے دیں گے اگر وہ کمپنیز نہیں چلیں گی؟ ہمارا صاحب بیسک بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسپیسیفک مسائل ہیں جو فواد صاحب نے ذکر کیے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرہیپس مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ ہے اتنی ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو اپنے نیچرل گیس کے ریزروز ہیں وہ تو ڈپلیٹ کر رہے ہیں، وہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے۔ لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی زیادہ پرائسز تھی کہ جو ہمیں سپلائیز چاہیے تھی، جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی، وقت پہ ہم نے اس کو نہیں خریدا، اور اس وجہ سے ایک شارٹیج ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ایک کرائسس ٹائپ سچویشن ہے جو خاص طور پہ بھی آپ نے کراچی کی اور سندھ کی بات سنی، وہ بالکل آیا ہے اس سے۔ سب سے پہلے تو دونوں کو فرق کریں۔ جو فواد صاحب نے بات کی ہے وہ سندھ کے حوالے سے کی ہے، اور جو میں نے گفتگو کی تھی وہ پنجاب کے حوالے سے کی تھی۔ تو اب میں فواد صاحب کا جواب دینے سندھ پہ آ جاتا ہوں۔ دراصل جو فواد صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب بھی انہی کی بات میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں گیس کی سپلائی نہیں آ رہی اور ایل این جی ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کئی گنا مہنگی ہے لوکل گیس ہے۔ بالکل یہی درست بات ہے۔ ان کو جاتی ہے سسٹم گیس، جو قدرتی جو ہماری گیس فیلڈز ہیں پاکستان کے اندر جو موجود ہیں وہاں سے نکلتی ہے۔ ہماری جو لوکل گیس فیلڈز ہیں وہ 9% سالانہ کے حساب سے ڈپلیٹ ہو رہی ہیں، اور جو قانون میں پرائیورٹی آرڈر ہے وہ ڈومیسٹک کا نمبر 1 ہے، اور پھر ایکسپورٹ سیکٹر کا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے جنرل انڈسٹری آتی ہے۔ بدقسمتی سے یا جو بھی ہم کہہ لیں، لیکن آج ہمیں سندھ ہائی کورٹ کا ایک سٹے بھی ملا ہے۔ ہم عموماً ونٹرز میں جب گیس کی بندش کرنی ہوتی ہے تو ہم نان ایکسپورٹ انڈسٹری سے گیس لے کے سندھ میں ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیتے ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ کا آج سٹے آ گیا ہے جہاں انہوں نے ہمیں جنرل انڈسٹری کو کٹ آف کرنے سے روک دیا ہے۔ تو اب اس سٹے کی موجودگی میں ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ تو ایک فائنائٹ ریسورس ہے، وہ ایک مقدار میں گیس موجود ہے، تو ہم وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جنرل انڈسٹری کو بھی دیتے رہیں اور ہم ان کو بھی دیتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں کسی سے لے کے وہی ان کو دینی پڑے گی، اور وہ ایک پرائیورٹی آرڈر جو ہے وہ حکومت کا سیٹ ہے، اور حکومت اس قانون کے مطابق، اس پرائیورٹی آرڈر کے مطابق اس محدود گیس کو ریشن کرتی ہے۔ تو فواد صاحب یہ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ کے انٹرنل معاملہ ہے نا، کہ جو نان ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی گیس چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایکسپورٹس کو تو چاہیے ہی چاہیے، اور پھر جو سپلائیز ہیں جو گورنمنٹ کے پاس اویلیبلٹی ہے، جو اس کا ریزروائر ہے اس میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کے انٹرنل کا معاملہ بھی لگ رہا ہے کہ وہاں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ کامران بھائی دیکھیں، ایکسپورٹ انڈسٹری اگر پرائرٹی پہ ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پرائرٹائز کرے اور اس کو پہلے گیس دے۔ سیکنڈلی جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے ہمارے کراس سبسڈی کا۔ اگر اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کو کسی قسم کی مراد دے رہے ہیں گیس کے سلسلے میں یا سبسڈی دے رہے ہیں، پہلے تو یہ نوشن بالکل غلط ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے سستی گیس ڈومیسٹک کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کی ضرورت ہے، اور پھر ہم گیس سستی دے رہے ہیں وہ فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ فرٹیلائزرز کی گیس کو یہاں پہ آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور فرٹیلائزر کو آپ امپورٹ پہ لے جاتے ہیں، ساری انڈسٹری آپ کی آن لائن آ سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا ہے اگر نارمل آدمی کو یا آپ کی میسز کو، وہ سبسڈی ضرور دیں، لیکن کراس سبسڈی کا کوئی اس میں وہ نہیں ملتا۔ اس کے لیے ایک ان کو الگ بجٹ رکھنا چاہیے اور اس کو سبسڈی دینی چاہیے۔ اگر آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو سبسڈائز کہتے ہیں تو وہ سبسڈی بالکل بھی نہیں ہے، وہ آپ بیسکلی کراس سبسڈی کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ریٹ پہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ ادر کنٹریز آر ایکسپورٹنگ، اسپیشلی یور نیبرنگ کنٹریز جو بنگلہ دیش اور انڈیا ہیں۔
بنگلہ دیش کا ریٹ اگر $4.3 ہے اور انڈیا کا ریٹ $4.35 ہے, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہم $9 پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں ان کو؟ ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ اگر, اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر ان دا مائنڈز آف اے لاٹ آف پیپل ان دا گورنمنٹ, کہ پاکستان کا سیویئر اور شارٹ ٹرم سیویئر اینڈ لانگ ٹرم سیویئر صرف اور صرف ایکسپورٹ ہے, اور اگر ایکسپورٹ کو اگر ان کو پرائرٹائز کرنا ہے تو دے شوڈ بی ویری کلیئر. ہے تو ہمارا صاحب لاجیکل بات. ایک سطری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر انڈیا $4.5 پہ اور بنگلہ دیش سے واٹ ایور صاحب $6.5 پہ $5 پہ گیس دے رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ان کی ہمارے سے کمپیٹ نہیں, ہم اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سب سے میجر کمپٹیشن ہے, تو پھر ہم کیسے آگے نکلیں؟ تو اس پر کیا جواب دیں گے آپ؟ حکومت کیا جواب دے گی اس آرگومنٹ؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے, اتنی سادہ بات نہیں ہے. میرے قابل احترام ہے فواد صاحب جیسے انہوں نے کی ہے. اگین سندھ کا کیس فرق ہے اور پنجاب کا فرق ہے. پنجاب میں LNG دی جاتی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو, ایپٹما کے ممبرز کو, اور وہ LNG 62 ارب روپیہ سال کی سبسڈی بائی فائنانس ڈویژن جو ہے وہ سبسڈائز کر کے دی جاتی ہے. اور یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس پاور جو ہے وہ زیادہ پڑی ہے اور آپ 60 ارب روپے کی سبسڈائز کر کے فورن ایکسچینج خرچ کر کے باہر سے گیس لا کے آپ ان کو سستی دے رہے ہیں, اور وہ بھی بجلی بنانے کے لیے آپ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ تو کوئی کراس سبسڈی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ بھی جو فرٹیلائزر والی انہوں نے بات کی, فرٹیلائزر کو اکثر کو ڈیڈیکیٹڈ گیس سپلائی جو ہے وہ جاری ہے آن لانگ ٹرم کانٹریکٹس, اور اس میں سے بہت ساری گیس ایسی ہے جو لو BTU گیس ہے, وہ پائپ لائن کوالٹی کے لیے فٹ ہی نہیں ہے, وہ ان کے مقصد کی گیس نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کو کر رہا ہے. دوسری بات یہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی انہوں نے مثال دی ہے, وہاں پہ پروسیس گیس یعنی کپڑا بنانے کے لیے جو گیس ہے, جو ہم آج بھی پنجاب میں $6.5 اور اس سے بھی کم ریٹ پہ سندھ کی انڈسٹری کو دے رہے ہیں, وہ پروسیس گیس یہ ملک دیتے ہیں, وہ ملک بجلی بنانے کے لیے یہ گیس نہیں دیتے. تیسری بات فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں ڈومیسٹک کا گیس نیٹ ورک یعنی گھریلو صارفین کا اس طرح اس سکیل کا موجود نہیں ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے. ہمارے ملک میں تو شاید دنیا کا سب سے بڑا ڈومیسٹک کا نیٹ ورک موجود ہے, اور ابھی بھی 70% لوگوں کو ڈومیسٹک کی سپلائی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہم 9 سینٹس کا فلیٹ ٹیرف ہم نے آفر کیا ہوا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پنجاب میں, اور 3 دفعہ ڈیڈ لائن دی گئی کہ آپ سب اب گرڈ پہ شفٹ ہوئیں. 9 سینٹس کا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ ہے. بنگلہ دیش میں 8.5 سینٹ کا ریٹ ہے بجلی کا, جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنی صنعت کے لیے, ایکسپورٹ کے لیے. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے کاسٹ بینیفٹ ریشو دیکھا ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں. آپ نے کہا 62 بلین کی ہم سبسڈی دیتے ہیں. اگر اس سے میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ اگر ہماری $2 بلین کی ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں اگر ہم یہ سبسڈی دیتے ہیں, اور وہ انکریجمنٹ جو ہے وہ, اور سسٹینڈ ہم ابھی آپ پنجاب کی زیادہ بات کر رہے ہیں, سسٹینڈ ہم سپلائیز رکھتے ہیں, سسٹینڈ اپنی یہ پالیسی کو رکھتے ہیں, اور ہماری ڈالر ٹرمز کے اندر اگر ایکسپورٹس $2 بلین $2.5 بلین یا واٹ ایور دا پرسنٹیج پوائنٹ اگر بڑھ جاتی ہے, تو یہ کاسٹ بینیفٹ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا, کیونکہ بہت سارے دنیا کے ممالک جو ہے وہ مختلف انداز سے سبسڈیز تو دیتے ہیں اپنی انڈسٹری کو. جی دیکھیں, جو سبسڈی جیسے میں نے کہا نا, جو ابھی جس انداز میں سبسڈی جاری ہے اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. جو ٹیکسٹائل والا لوکل مال سپلائی کر رہا ہے, ظاہر ہے لوکل آؤٹلیٹس بھی بہت زیادہ ہیں, وہ بھی ایکسپورٹ والی سبسڈی انجوائے کر رہا ہے. جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے. اسی طرح اس چیز کی بھی کوئی اس میں تفریق نہیں ہے کہ کوئی اس کو کپڑا بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور جس کا دل کرتا ہے وہ پاور پلانٹ لگا کے انیفیشینٹ طریقے سے بھی یا ایفیشینٹ طریقے سے بھی اس کو بنا لیتا ہے, وہ اسی سبسڈی کو استعمال کر لیتا ہے. ہم نے لنڈن اسکول آف اکنامکس اور یونیورسٹی آف شکاگو اور IFC کی معاونت سے پچھلے سال ایک اسٹڈی کرائی, اور انہیں ڈیٹا ہم نے دکھایا کہ یہ جو گیس کی سبسڈی جا رہی ہے, کیا اس کا کوئی ایکسپورٹس کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے. تو اس اسٹڈی میں تو کنکلوسیو یہ فائنڈ تھی کہ اس کا اس ایکسپورٹ کے ساتھ جو کازیلٹی ہے وہ نہیں, یعنی کہ اس کو ایکسپورٹ کو اس سے کوئی خاص معاونت نہیں مل رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تفریق ہی نہیں ہے. نان ایکسپورٹر بھی شامل ہے, ایکسپورٹر بھی شامل ہے. اس کے اندر جو بجلی بنا رہا ہے اس سستی گیس سے, جس کے ہم 62 ارب کی ہم سبسڈائز کر رہے ہیں, وہ بھی شامل ہے. جو پروسیس گیس کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اس کو ہمیں ٹارگیٹڈ کرنا پڑے گا اونلی ٹورڈز دا ایکسپورٹر,
اور ہمیں اس کو ہے تو ایک ڈسپیشنیٹ طریقے سے اس کا انالیسس کر کے اس کو فائنینشلی سسٹینیبل حکومت کے لیے بھی بنانا پڑے گا. تو فواز صاحب جو چیز آپ کو ایکسپورٹ کے لیے مل رہی ہے سبسیڈائز وہ پراپر ایکسپورٹ کے لیے ہونی چاہیے, لوکل مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹس کے لیے وہ استعمال نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ یہ ملک جس کے پاس اتنی ایکسس بجلی ہے, جس کے پاس اتنی ایکسس بجلی ہے اور اتنی مہنگی گیس وہ دے آپ کو اور آپ اس سے بجلی بنانا شروع کریں, تو یہ تو ایک ظلم ہے. اس سے کم تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. جو ایکسپورٹ کے لیے آپ کو سبسڈی مل رہی ہے اس کو پراپر ایکسپورٹ کے لیے استعمال کریں, اور جو گیس آپ کو گیس کو اس کے لیے استعمال کریں, نہ کہ بجلی بنانے کے لیے. ذرا یہ تو دیکھیں کہ ہمارے ملک کا اس وقت حال کیا ہے. اتنی سبسڈائز گیس آپ کو دیں اور آپ اس سے بجلی بنا لیں, اور پھر ہماری جو بجلی ہے وہ ایسی ہی پڑی رہے. آپ کو ہم سبسڈی دیں, آپ کہ آپ ایکسپورٹس بڑھائیں, آپ اس سے جو ہیں اپنے ظاہر ہے آپ کے پلانٹس ہیں, آپ کی پروڈکشنز ہیں, آپ کی ساری ہے, وہ آپ کی آدھی جو ہے وہ لوکل انڈسٹری کو چلی جائے, لوکل مارکیٹس میں چلی جائے, تو یہ تو مس یوز ہے. کامران صاحب, پہلے تو یہ سبسڈی نہیں ہے ٹیکسٹائل کی, یہ کراس سبسڈی ہے, اور اس کی وجہ سے ٹیکسٹائل آپ کو نظر آتا ہے کہ سبسڈائزڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2, حماد صاحب نے ایک ایکسرسائز شروع کی تھی, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے گڈ ایکسرسائز, کہ انہوں نے ہمارے آڈٹ کروانے شروع کیے تھے کہ آپ کے اگر آپ کی بجلی بنانے کی جو مشینز ہیں یا جو انجنز ہیں وہ اگر انیفیشینٹ ہیں تو ان کو ہم گیس سپلائی نہیں کریں گے. آئی بلیو کہ ٹیکسٹائل میں اتنے ایفیشینٹ انجنز لگے ہوئے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے پاس انجنز ہیں یا ٹیکسٹائلز کے پاس اتنی اب ٹربائنز بھی ہو گئی ہیں کہ دے آر فار مور ایفیشینٹ دین واٹ گورنمنٹ از میکنگ دی انرجی ایٹ. سو گورنمنٹ ضرور وہ آڈٹ کروائے اور ان لوگوں کو دیکھے کہ جو ایفیشینٹلی وہ کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری, اف اٹس این ایکسپینسو ریسورس اس کو ایفیشینٹلی یوز کرنا چاہیے. آپ اس کی ایفیشنسی آپ مانیٹر کروائیں, آپ اس کا آڈٹ کروائیں, اور اگر ایفیشینٹ ہیں انجنس تو ان کو ڈیفینیٹلی آپ کو دینا ہوگا. سیکنڈلی, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسکرمنیٹ کہ آپ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہی کچھ فیکٹریز ہوتی ہیں جو لوکل بھی دے رہی ہوتی ہیں اور کچھ ایکسپورٹس پہ بھی دے رہی ہوتی ہیں. لوکل پہ دیر آر آپ ٹیکسز چارج کر رہے ہوتے ہیں, آپ سیلز ٹیکس چارج کر رہے ہوتے ہیں, دیر آر ادر فارمز آف ٹیکسز جو آپ لوکل پہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس کو آف سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر ادر ویز ٹو آف سیٹ دوز کاسٹ ایز ویل, جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو دیر از اے میکینزم وچ کین بی فالوڈ کہ آپ اس کو کس طرح ڈسکرمنیٹ کریں یا کس طرح الگ کر کے چلا سکیں. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے اور اسپیشلی سندھ کا تعلق اور کراچی کا تعلق ہے, کے ای کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو گیو اس uninterrupted supply and a stable supply. جی ہمارا صاحب کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر سکیں جو ابھی فواز صاحب نے بات کی ہے, کوئکلی, ریل کوئک. جی دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ حکومت کے جو ایل این جی کے پلانٹس ہیں وہ کوئی کم ایفیشنسی کے ہیں, وہ ان سے زیادہ ایفیشنسی کے ہیں, وہ 60% ایفیشنسی کے ہمارے پلانٹس ہیں, اور وہ $6.5 نہیں دیتے سوئی کمپنیوں کو, وہ پورا $12 یا فل پرائس ایل این جی کی پے کرتے ہیں. اور جو ان کے کیپٹیو پلانٹس کا آڈٹ ہم نے کرانے کی کوشش کی تھی, اس پہ بھی ان کے ممبران نے جا کے اسٹے لے لیا تھا. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو فرق کیسے کریں گے, جو لوکل سپلائی ہو رہی ہے اور ایکسپورٹ, تو ایکسپورٹ پروسیڈز کے ساتھ جوڑ کے کیوں نہیں یہ کیا جا سکتا. اور جہاں تک کے ای کی سپلائی کی بات کی ہے, کے ای کو حکومت اضافی بجلی جتنا وہ ڈرا کر سکتے ہیں, حکومت ان کو اضافی بجلی دینے کے لیے تیار ہے. اور باقی سارا پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ نیشنل گرڈ پہ ہے, کے ای پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے, کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی.